نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر بابا دے غلام۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی محمد المصطفی صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكتابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیے. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ مقصر تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی مجبور کر کے مجھے بلایا گیا تھا، لیکن مجھے پتا ہوتا تمہارا ایسا ماحول ہے میں نے کبھی نہیں جانا تھا. سمجھا میری بات؟ اللہ کا یہ فضل ہے کہ تم صرف آواز کے ترکیب ہو، تمہیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم قرآن کو سننا چاہتے ہو. سمجھائیے؟ تو مجھے ماحول کا پتہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی نہیں آنا دیا. بہرحال صلوات کرو بابا سے بلا. اور کبھی بھی لوگ شیعوں کو وہ بات نہیں کہتے جو لوگ آج شیعوں کو کہتے ہیں
اگر کوئی ذمہ دار بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ بنتا کیسے، تو جب تم نے ساری زندگی سنی ہے بات ہے تو تمہیں شیعوں کی شیعت کا کیا پتا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ تمہارا ڈھونگ ہے، یہ تم نے بنایا ہوا جی فلاں سنگت آ رہی ہے، اور سنگت کا یہ کام نہیں وہ مجلس میں بیٹھے، مجلس ذکر ہوتی ہے سنگت درختوں کے نیچے جا کے بیٹھی ہے، یہ آسان ہے معلوم حسین کو، ہم گھر سے آ گئے ہیں لیکن مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا، جا کے درختوں کے نیچے بیٹھنا ہے اور وہاں سوٹے لگانے ہیں، سگریٹ پینے ہیں، جو دی چاچا کرنا ہے، لیکن مجلس میں نہیں جانا۔ صلوات پڑھو بابا علیہ بلکہ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، اور دوسری ستم ظریفی یہ کی ہے کہ لنگر پر تو لوگ نبی کو چھوڑ کے بھاگے، ہم 3 گھنٹے یہاں بیٹھے رہے ہیں، ہمیں نہیں کہا کہ لنگر کھا لو، بنائی نہیں، ممبر پہ آئے تو لنگر ادھر سے کھول دیا۔ ہم سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ کیسی چلاکی ہے، کیسا طریقہ کار ہے مجلس کرانے کا؟ صلوات پڑھو بابا علیہ دوبارہ میرا یہ کارڈ ہے، میں کبھی آگے پیچھے نہیں جاتا، موضوع سے ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور یہ جو 15-20 منٹ میرے پاس ٹائم رہا ہے میں وہ پڑھ کے جا رہا ہوں، میرا تو کام ہے میں نے اپنا میسج دے دینا ہے، میرے کو سنے یا نہ سنے میرے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج اس مجلس کی جناب سے مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جتنی میں نے گفتگو کرنی ہے صرف اسی پہ کرنی ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے، اور یہ تو ابھی وقت آ گیا نا، آ گیا وقت، تمہیں لوگوں نے کسی بانگ سے پکڑ کے جب پوچھا نا امام کیسا ہونا چاہیے تو پھر ان سور والوں کو آگے کھڑا کرنا، بتاؤ ان کو کیسا ہونا چاہیے، انہیں سمجھ آ گئی میری بات؟ تو پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ پھر سن پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سن اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی تیماردار۔ اگر کوئی مائی کا نام کہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن کر اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، تو جس بندے کا امام ہی چبل ہوگا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ کس کے ساتھ بتایا جائے گا؟ بولو بھائی، کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، کس کے ساتھ بتایا جائے گا؟ آج ان سے بین چھال مار کے شیعہ ہو نا، یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ، یہ کہتے نہیں حشر کے دن ہر بندے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرا بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چلو ہاں، مجھے افسوس ہے ان مولویوں کہ جو کہتے ہیں کہ حشر کے دن ہر بندے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں او مولویو، تم کو ماں کی عربی آتی ہے، اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی۔ اگر ہر بندے نے ماں کے ساتھ اٹھنا ہوتا تو پھر اس کی عربی بات یوں کرنی تھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں بے امہم نہیں، یہاں ہے بے امامہم، کہ حشر کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
چلو قاری صحابہ ضد کرتے ہیں ہم تمہاری بات کو سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ, بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ اور ماں نے بھی اٹھنا یا نہیں اٹھنا؟ اٹھنا ہے نا. اور پوچھنا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی, لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے. وہ کہتا ہے حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو 17واں پارہ ہے سورہ حج ہے. صبح گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا, قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. اللہ قرآن میں فرماتا حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. ماں کو بچے کا پتہ نہیں, بچے کو ماں کا پتہ نہیں, تو پھر بتا ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسی؟ اگر پھر بھی تم ضد پہ اڑے ہو, پھر تمہیں ضد میں مولویوں نے ڈالا ہے, اور تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا, تو پھر نکلو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. قاری صحابہ پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, عبد الوہاب اور اوپری سے لے کر کعبہ تک چیلنج چل رہا ہے کہ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں ہی نہ ہو. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اما ہی نہ ہو, بتا ہم وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا, تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا, اور تیرا ابا پھر نہیں اٹھے گا. اس ابے کا پتہ ہے, اور پتہ تمہیں اپنے ابے کا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو تیرا ڈیڈی ہے آدم, بتا آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ تو کوئی ہے آدم کی ماں؟ نہیں ہے. بولو بھائی, ہے کوئی آدم کی ماں؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا, تیرا ابا نہیں اٹھے گا. کہ ابے کی ماں ہی کیوں نہیں؟ چلو ابے کو چھوڑتا ہماری پہلی امی ہے جناب حوا, چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ, ہے کوئی حوا کی ماں؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر مولوی اٹھے گا, نہ مولوی کا ابا اٹھے گا, نہ مولوی کی ممی اٹھے گی, نہ ابے کی کوئی ماں ہے, نہ ممی کی کوئی ماں ہے. اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا نا حشر کے دن, پھر تمہیں ماننا پڑے گا ہر بندہ امام کے ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھا جائے. اور موضوع ہے امام کیسا ہونا چاہیے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلو ہم آہا قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے, اللہ امام کہتا کسے ہے, امام کی نشانیاں کیا ہیں, امام کی صفات کیا ہیں, کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے, کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے, کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے, کیا تم امام بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ بات و شیعہ سنی دوستوں, میں نے 14 آیتیں پڑھی ہیں قرآن سے. اگر تم نے توجہ سے قرآن سن لیا, ساری زندگی یہ جو میری پڑی ہوئی مجلس تیرے ذہن میں نہ گھومی تو میں نے دروازہ دار کے سر کو جھکایا نہیں. تو سمجھ آ رہی, تو سمجھ آ رہی ہے؟ آہ نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, نہ کسی مذہب کو ہٹے, نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. آپ پورے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں, پورے قرآن میں اللہ جس کی ہے کہنا ہے تائید کرو وہ ہوگا امام, جس کی کہے اتباع کرو وہ ہوگا امام, جس کی تائید سے نہ منع کرے اتباع سے منع کرے, نہ وہ امام ہے, نہ وہ رہبر ہے, نہ وہ لیڈر ہے, نہ وہ ہادی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کی تائید کا اللہ حکم کرے وہ ہوگا امام. میں پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں, تمہیں پتہ چلے گا امام کیسا ہونا چاہیے. پہلی آیت پڑھا ہوں سورہ دہر سے, اللہ فرماتا ہے بلا تطع منہم عاصما او کفورا, خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا. گناہگار کی اتنا کرنا, گناہگار کا مرید نہ ہو جانا, گناہگار کو پیشوا نہ بنا لینا, گناہگار کو ہادی نہ مان لینا. اب سمجھائی گناہگار امام نہیں ہوتا, امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. لوگ سمجھائیے.
یہ پہلی آیت پڑھی ہے سورہ دہر سے، دوسری آیت پر ہم سورہ جاثیہ سے میری طرف دیکھنا۔ اللہ فرماتا ولا تتبعوا اهواء الذین لا یعلمون، اللہ فرماتا خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں۔ اللہ فرماتا جاہل کی تابع داری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہو جانا، جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا، جاہل کو ہاتھی نہ مار لینا۔ اب سمجھائی جاہل امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا، جو باب العلم ہوگا۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ دو۔ 29 پر اللہ فرماتا ہے سورہ قلم میں فلا تطیع المکذبین، خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے کی ہدایت نہ کرنا، جھوٹے کا مرید نہ ہونا، جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا، جھوٹے کو ہاتھی نہ مان لینا۔ اب سمجھائی امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ امام جھوٹوں سے نہیں ہوتا، امام سچوں سے ہوتا ہے۔ کتنی آتے ہیں بولو گے؟ 3۔ اور نوجوانوں کتنی آتے ہیں؟ جو چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھی ہے، پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی، پوری دنیا میں۔ تو اسی میرے منہ میں دے میں آج تک کسی نے بھی نہیں آخیا کوئی نعرہ مارے تنا یار ہاتھ چکو، مجھے لوڑ ہی کو نہیں ہاتھ چکا۔ اگر لفظاں کی کرنٹ ہوئی تو ہوئے سارے ہاتھ اٹھ پڑے، میری طرف دیکھنا سمجھاری میری بات کی۔ اچھا چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی، پوری دنیا میں۔ یہ پوری دنیا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بورے والے والا مولوی میرے تک میں نہیں، یہ میرے کاغذوں میں مولوی ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، تمہارے دم میں دم ہے تو میری اس بات کا جواب دے گا، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا، کوٹھی بھی مولوی کے کام کروں گا، بینک بیلنس بھی دے دوں گا، خود بھی مولوی کا ہو جاؤں گا۔ نہیں تو جس کو ابھی سمجھ آئی امام کیسا ہونا چاہیے، پہلی آیت پڑھی ہے گنہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی آیت پڑھا ہوں 12 نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا۔ زور نہ نعرہ مارے کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال نعرہ حیدری۔ جس پر شیطان کا اثر ہو بندہ امام نہیں ہے۔ مجرا اونچی بول حضرا امام نہیں ہے، جیسے بول امام۔ جس پہ شیطان کا اٹیک ہو، جس پہ شیطان کا اثر ہو بندہ امام نہیں ہوتا۔ اس کی تابع داری نہ کرنا، اس کا مرید نہ ہونا، اس کو پیشوا نہ بنانا، اس کو ہاتھی نہ ماننا، اس کو امام نہ مان لینا۔ کس کو؟ جس پہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ رکھنا چیزوں کے سر پہ قرآن پوچھئے شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ یہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ پہلے تو پوچھے گا کسی سے جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں، ماشاءاللہ۔ لوگوں نے کہنا ہے مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ساڑے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے۔ مجھے بول ہاں وچوں اونچی بول بھائی وچوں، میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چپل دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے، بندے کو وچوں شیعہ ہوئے گے۔ اور پوچھا کہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ اور نوجوانوں میری طرف دیکھنا ہے، میں جملہ بتانے لگا آپ کو، یہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ حدیث نہیں پڑھنے گا، قرآن سے بتانے لگا۔ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے، صبح چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے۔ شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے۔ بندے کہتے ہیں بھاگے نہیں تھے، اچھا مولوی کہتے ہیں بھاگے نہیں تھے، وہ تو بڑے بہادر تھے، بھاگے نہیں تھے، وہ تو بڑے بہادر تھے، بھاگ سکتے نہیں تھے۔ اچھا تم کہتے ہو نہیں بھاگے تھے، ان جن مولویوں کو عالم نواردی سمجھ نہیں آئی، ان قرآن کی سمجھ آ جائے۔ ایمان سے بتاؤ عالم لوہار نے ایک گیت گایا نا،
عالم الہار گاتا تھا واجہ ماریاں بلا ہے کئی بار میں کسی میری گل ان ذرا ان کی بول ہاں گل جب میں ایک مرتبہ نا وزیر آباد شہر میں کھڑا تھا، ایک پل کے نیچے، پل بنا ہے اس کے نیچے کھڑا تھا، مولوی بھی کھڑے. ہاں تجھے بتاؤں عالم الہار نے ساری زندگی گیت گا کے سمجھایا دنیا کو کہ باغے تھے. عالم الہار کی کیسر لگی تھی، وہ گا رہا تھا واجہ ماریاں بلا کئی بار میں کسی میری گل نہ سنی. اور میں بھی کھڑا، مولوی بھی کھڑے، فرق صرف اتنا تھا مولوی 3 تھے میں 1 تھا. 3 تھے میں 1 تھا. اور مولوی نے دیکھا داڑھی اس کی بھی لمبی ہے، داڑھی ہماری بھی لمبی ہے. میں نے کہا بندہ اپنا ہے. مولوی مجھے اپنا سمجھ کے نا قریب آ کے میرے کان کے قریب کہتا ہے صوفی جی. میں کہا جی ہاں جی. یہ کہتا عالم الہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا عالم الہار قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے. کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں عالم الہار، کہاں قرآن کی آیت ہے؟ میں نے کہا جانے من مولانا تم نے قرآن نہیں نہ پڑھا، یہ گانے والا عالم الہار ہے، بات کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اور جن سے کر رہی ہے وہ اور ہے. کہتا ہے کس آیت کا عالم الہار نے ترجمہ کیا؟ میں نے کہا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران لکھ لے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا تھا. تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. کبھی تو وہ کہہ رہا واجہ ماریاں بلا کئی بار میں کسی میری گل ذرا بول ہاں گل نہ سنی. مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا یا کون نہیں بھاگا تھا، نہ میں اس وقت تھا. نہیں میں اس وقت ہے ہی نہیں تھا. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. علامہ سید عبدالحق محدث دیکھ لے بھی 100 کتاب کا مصنف ہے. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام مدارج النبوت. وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جب باغنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی اتنا بھاگا آج تک پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا. خطرہ ٹل گیا، جان بند ہو گئی. وہ بھاگے ہوئے سارے واپس آئے. اللہ کے نبی نے تمام کو صف میں کھڑے کر دیا. اب تجھے بتانے لگا شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تمہارے جرم کروانے لگا، جن پہ ہوا تھا ان کی زبانی بتانے لگا. خطرہ ٹل گیا، جان بند ہو گیا، بھاگے ہوئے سارے واپس آئے. اللہ کے نبی نے ان کو تمام کو صف میں کھڑے کر دیا اور کھڑے کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا کیوں میں بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا. کیوں میں چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کتنی محنت کی. بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. نبی فرماتے ہیں شیطان نے کیا آواز دی تھی؟ کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گیا. جب ہم نے اس بات کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہے تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ. یا رسول اللہ ہم بھاگ گئے. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ ایمان نہیں ہو سکتا. سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ تو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے. لیکن جب نبی نے پوچھا نا اے بھاگنے والے بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. قریب میرے مولا حیدر کھڑے تھے. نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا. سمجھائیے کتنی ہے اتنی شاباش کتنی اور 5 ہی ہے. لیکن یہ یاد رکھ لو کہ تمہارے ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھی ہوئی
وہ آج کے بعد ذہن سے نکال دینا. پوری ذمہ داری سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کا کوئی بھی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. کھا گئے وہ میرا جملہ. پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. صحابی کی تو شان کے خلاف ہے میدان سے بھاگے. صحابی مر تو سکتا ہے, بھاگ نہیں سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا, لیکن جتنے بھاگے تھے سارے ہی منافق تھے. اللہ فرماتا 15واں پارہ کی سورہ کاف ہے, کھول کے چیک بھی کر لینا, کبھی پڑھ بھی لیا کرو. اللہ فرماتا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا. ایک لمحہ کے لیے. اچھا کتنی آیتیں ہیں؟ 5. ان چھٹی آیت پر, چھٹی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے پوری دنیا میں کمائی کا لال مول نہیں, چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا پھر اس دنیا پر کا کوئی ڈنگر ہو. مجھے اس آیت کا جواب دے, یہ بدب بھی چھوڑوں گا, منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا. سمجھ آ رہی بھائی؟ چھٹی آیت ایسی پڑھا ہونا جس کو ابھی تک نہیں سمجھا امام کیسا ہونا چاہیے. پارہ نمبر 6 میں سورہ المائدہ ہے, جا کے چیک کرنا, ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے. سن اللہ فرماتا ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل, خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں یہ امام نہیں. جو پہلے گمراہ رہ چکے, اللہ فرماتا ان کی تابعداری نہ کرنا, ان کا مرید نہ ہونا, ان کو پیشوا نہ بنانا, ان کو ہادی نہ ماننا. کن کو؟ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں. بتا ہے یہ پہلے گمراہ کون رہے؟ لوگ کون تھے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ فرماتا جو بتوں کا پجاری ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے. اچھا کتنی آتی ہوئی؟ ان 7 آیت پر اللہ فرماتا ولا تتبع سبیل المفسدین, خبردار فسادی امام نہیں ہوتا. اللہ فرماتا فسادی کی تابعداری نہ کرنا, فسادی کا مرید نہ ہونا, فسادی کو پیشوا نہ بنانا, فسادی کو امام نہ ماننا. کتنی آتی ہوئی؟ 7. جب میں نے شیعہ نہیں تھا نا, میں تو بعد میں شیعہ ہوں, تم تو شیعوں کے گھر میں پیدا ہو کے شیعہ ہو. میں نے تعلیم حاصل کیا دیوبندی کے درس میں, دورہ حدیث کیا دیوبندی کے درس میں, دورہ تفسیر کیا دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسئلے کی کتابیں پڑھی ہیں, بریلویت کی پڑھی ہیں, وہابیت کی پڑھی ہے, شیعت کی پڑھی ہے, مرزائیت کی پڑھی ہیں, اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرے دل چاہتا تھا میں وہ مسئلہ سناؤں کہ کس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے. سمجھا رہی؟ جب میں نے 7 آیتوں کو پڑھا, میں شیعہ نہیں تھا. 7 آیتوں کو پڑھا, گنہگار امام نے, جاہل امام نے, جھوٹا امام نے, جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے, جو غافل ہے وہ امام نے, جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے, جو فسادی ہے وہ امام نے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہ ساری دنیا کو تم نے ریجیکٹ کر دیا, ساری دنیا کو تم نے کنڈم کر دیا, بندہ ہی کو نہیں بچا جو امامت کے قابل ہو. گنہگار امام نے, جاہل امام نے, جھوٹا امام نے, جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے, جو غافل ہے وہ امام نے, جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے, جو فسادی ہے وہ امام نے. ان تو بندے ہی کو نہیں ملتا. بتا کوئی امام ہے بھی کہ نہیں؟ آواز خان کے 40 سخاوت پاگل نہ بن. یہی تو میں نے سمجھایا تجھے ہر بندہ امام نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر کون امام ہے؟ اللہ کہتا وہ امام. میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا جس کے لیے میں نے آیت نازل کی ہے. میں نے کہا کون سی آیت؟ اللہ کہتا وہ ہے. میں نے کہا کون سی؟ اللہ کہتا ہر بندہ امام نہیں ہوتا, امام ہوتا ہی وہ ہے. اللہ فرماتا امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. ہم نے اسے امام نہیں مانا, اور جنوں 12 سالہ بھی سوٹ بکرا یاد نہیں تھی ہوئی. اللہ کہتا ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے, ہر چیز کا علم. وہ امام نہیں ہوتا جو امامت خود کروائے. اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے تو مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن پڑھ کے بتائے.
وہ تو امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا جیسے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. یہ میں نے کس سورت کی آیت پڑھی ہے؟ یاسین کی. بولو کس کی؟ جس قوم نے یاسین بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو اسے یاسین ہدایت کیا کرے گی؟ دیکھنا خدا نہ خواستہ کسی بندے پہ وقت نظر تاری ہو, موت کا وقت قریب ہو, 2-3 دن لگ جائے, نہ بابا آگے ہوئے نہ بابا پیچھے ہوئے, پھر گھر والے تنگ پائی نہ اگا ہوں نہ پیچھے ہوں, ٹول ایک بڑھی جی مائی کھڑوتی ہوں آدھی پترا انہیں ایویں اگا پیچھا نہیں ہونا, اما کیویں ہونا, اسے یاسین سنا چونکا کہ مر گئے. اور جس قوم نے یاسین بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو اس سے یاسین کیا ہدایت کرے گی؟ میں نے ایک مولوی سے کہا یار اتنی جو قرآن پاک کی اور اتنی لمبی لمبی صورتیں ہیں, بقرہ ہے, آل عمران ہے, نساء ہے, اعراف ہے, بنی اسرائیل ہے, نمل ہے, شورا ہے, رحمان ہے, ملک ہے, اتنی لمبی لمبی اور صورتیں ہیں, وہ کیوں نہیں اس کو سناتے ہیں؟ کیا ان میں پاور نہیں ہے بندہ مارنے کا؟ کہتے نہیں قاری صاحب تو نہیں پتا, ہم یاسین کیوں سناتے ہیں؟ میں نے کہا بتاؤ ہم کیوں سناتے ہو؟ کہتے یاسین اس لیے سناتے ہیں, یاسین قرآن کا دل ہے. کی ہے ذرا اونچی بول رہا ہوں نہیں تو پھر جانا جب حدیث پڑھنی ہو پھر تو اتوں کا پچھا ہوا. جب آپ تمہاری بات کو مان لیتے, اگر نبی کی حدیث یہاں رک جاتی, جب نبی پاک نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے, صحابہ کرام کھڑے ہوئے, صحابہ کرام نے کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ. صحابہ نے کہا فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی پاک نے فاتحہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ. صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ. صحابہ نے کہا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ. کو سمجھ آ رہی ہے؟ با کے نیچے والا نقطہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی بتاؤ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے, نبی فرماتے ہیں انتظروا, ذرا انتظار کرو. صحابہ کرام سوچ لے کہ پتہ نہیں اتنا کچھ نبی نے بتا دیا, نقطے پہ آ کر یہ ہے, کہتے ہیں انتظار کرو. نقطے سے پتہ چلتا ہے بندہ مجرم ہے یا بندہ محرم ہے. دیکھا تو تھوڑی دیر گزری تھی, سامنے سے میرے مولا حیدر کر رہا ہے, میرے مولا کا آنا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اب پوچھو ہم کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا پوچھنا؟ آپ نے خود فرمایا یاسین قرآن کا دل ہے, یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے, فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے, بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے, بائے بسم اللہ کا دل با کے نیچے والا نقطہ ہے. تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتاؤ کہ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نقطہ کون ہے, لکھا رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا. اشارہ کیا کیا فرماتے ہیں سنا میرے صحابیوں, یہ جو میرا بھائی علی ہے نا, بھائی بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے, نقطہ ہے, نقطہ ہے. سنا دنیا والوں, اس لیے تو میرے مولا حیدر کرام نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو, میں علی وہ علی ہوں, اگر سمجھ جاؤں تو ایک نقطہ بنتا ہے, بکھر جاؤں تو پورا قرآن. میں علی اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ بنتا ہے, بکھر جاؤں تو پورا قرآن بنتا ہے. اتنی عجیب ہے یار, ایک کھا گئے ہو 8 ہوئی تھی میرے سامنے بہ کے کہہ دی کھا گئے, اگے ہی آدھے شیاں کی بکری کھا گئی. عقل میں مولوی نے ماری کہتا ہے شیاں کی بکری قرآن کھا گئی. آج تک مولوی میں نہیں سمجھ نہیں کہ بکری ہے کہ نہیں. تو اپنی کتاب حدیث کی ابن ماجہ پڑھ کے دیکھ, کتاب النکاح نکال کے کھول کے پڑھ لینا, وہ شیاں کی بکری نہیں لکھی, وہ بکری لکھی ہے بکری بکریلی سے. کتنی یہ جتنی میں نے ایسے پڑھی ہیں ساری ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا, امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا, غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو نبی نے خود فرمایا تھا یا علی انت امام المتقین, اے علی متقیوں کا امام تو ہے. علی متقیوں کا امام, اور بہت سارے علی متقیوں کا امام. کون سمجھ آئی؟ علی ہے متقیوں کا امام,
علی نشیوں کا امام نہیں، علی بے نمازیوں کا امام نہیں، علی شرابیوں کا امام نہیں، علی زانیوں کا امام نہیں. نبی نے فرمایا انت امام المتقین، علی متقیوں کا امام ہے. تو سمجھا جتنی آیتیں اللہ نے بیان کی ہنڈی کے نقص نکالے ہیں سارے سب کا امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے، غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا. دلیل دوں، ابھی پیچھے قربانی والی عید گزری تھی. ہر بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے. میں بھی جاتا تھا ہر سال. تو مولوی نہیں مجھے ملتے تھے، لیکن اس سال مولوی بھی مل گئے اور میں بھی گیا. وہ بھی جانور خریدنے کے لیے میں بھی جانور خریدنے کے لیے گیا. تو میں نے ایک مولوی کو دیکھا، وہ کبھی ایک دمبے کی ٹانگ چیک کرے، کبھی اس کا سینگ چیک کرے، کبھی اس کے کان چیک کرے، کبھی اس کے منہ کی طرف دیکھے. میں نے کیا دیکھ رہے ہو جانے من؟ جیسا دمبا ملتا ہے پکڑو جا کے قربانی کر دو. کہتا ہے ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا. اور تمہیں بتا رہا ہوں معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں لگ سکتا ہر دمبا؟ کہتا وہ دمبا جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا وہ دمبا بے عیب تھا، لہذا دمبا وہ لگے گا جو اللہ نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو کالے پترا نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو. میں نے کہا مولیو تمہیں سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی. تیری خود نہیں آئی تو میں مولیوں نے کیا کر. میں نے ایسی دلیل دی ہے تجھے خود نہیں پتا چلا تو مولیوں کو کیسے چلے گا. اور انہوں نے کہا دمبا وہ لگے گا جو انا نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو کالے پترا نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو. ارے دمبے کی سمجھ آ گئی کہ دمبا لنگڑا نہیں لگ سکتا. تو جیسے دمبا لنگڑا نہیں لگ سکتا ویسے امام بھی لنگڑا نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو. معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے، یعنی معصوم نہیں بیٹھ سکتا. یہ ہمیں کس نے فرمایا؟ ہماری ماں نے. کس ماں نے؟ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ فرماتی ہے معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے، یعنی معصوم نہیں بیٹھ سکتا. بے شک میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. وہ کہتی ایک دن میرا بابا، میں نام نہیں لینا چاہتا، تمہیں پتہ لگ گیا نا؟ میرا بابا مجھے ملنے کے لیے میرے گھر میں آیا. نبی پاک کا بستر لگا ہوا تھا، میرا ابا بستر پر بیٹھنے لگا. کہتی بے شک میرا باپ تھا. میں اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے جلدی سے کھڑی ہوئی. میں نے اپنے باپ کے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ لیا. تجھے نہ سمجھایا تو میں کیا کروں کہ معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے. بستر رسول کو کھینچ لیا. کہتی میرے ابے کو بڑا غصہ آیا. اسے کہا میری بیٹی تجھے میری یہی سچی ہے، میں اتنی دور سے تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو نے میرے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے ڈیڈی جان. باپ کی طرف دیکھ کے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ڈیڈی جان تمہیں غصہ تو بڑا آیا ہے کہ میں نے تمہارے نیچے سے بستر کو کھینچا ہے. پہلے تجھے اپنے آپ کا پتا ہے کہ تو ہے کون؟ اور تو ہے کون؟ بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے یا ابا انت رجل مشرک وھذا فراش رسول اللہ. اے میرے بابا تم مشرک ہے، تم پلید ہے. یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر شرک کرنے والا بندہ نہیں بیٹھ سکتا. یہاں وہی بیٹھے گا جو معصوم ہوگا، غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا. تو ہم تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں، ہماری ماں نے ہمیں سمجھایا کہ معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے. ہمیں کیسے بھروسے نبی کی جگہ پہ بٹھائیں جسے نبی نے کہا اے فلاں بن فلاں الشرک فیک مخفی من دبیب النمل، کہ تیرے سینے میں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے. انہوں نے بھی نہ پتا کیا جنہوں نے کہ میرے منہ لگے دے. مولوی جو نہیں سنتے تو سور جی جو نہیں علم نہیں نا بات پر ہم آوازیں بنا دیں. معصوم کی جگہ پر اچھا تیسری دلیل دے کے میں موضوع سمیٹ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. نبی پاک کا جو ممبر تھا نا اس کی 4 پوڑیاں تھیں. کنیاں؟ یہ سمجھ آ گئی؟ کتنی پوڑیاں تھیں؟ 4. دیکھا جب مسلمانوں کا پہلا بادشاہ نبی پہ ممبر پہ بیٹھنے کے لیے آیا نا، وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھا جیسے پوڑی پہ نبی بیٹھتے تھے.
اس نے اس پوڑی کو چھوڑ دیا، سب سے نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا۔ جب دوسرا بادشاہ آیا اس نے نبی کی پوڑی بھی چھوڑی، پہلے کی بھی چھوڑی، نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا۔ جب تیسرا بادشاہ آیا اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی، پہلے کی بھی چھوڑی، دوسرے کی بھی چھوڑی، سب سے نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا۔ کتنی پوڑیاں تھیں؟ 4۔ نبی کی پوڑی خالی، تینوں پوڑیوں پر تینوں بیٹھ گئے۔ جب ادھر آئی نا میرے مولا حیدر کرار کی باری، اور میری طرف دیکھنا، جب آئی نا ادھر میرے مولا حیدر کی باری، اب لوگ دیکھیں علی کس جگہ پہ بیٹھے گا؟ میرے مولا حیدر نبی کے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، میرے مولا علی نے ممبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، تیسری پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے۔ علی نے اپنے قدم وہاں رکھے جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے، علی نے مصطفیٰ کے قدموں پہ قدم رکھ کے فرمایا، او لوگو آج علی کی طرف دیکھ جاؤ، آج بڑی دیر کے بعد حق اپنی جگہ پہ واپس ہوگا۔ ماشاءاللہ فضائل کی آخری جملے ہیں، میری طرف دیکھنا، میرا تھوڑا پیڑ گیا ہے پیر، چودھری بیان کا سی ہر سال تو سامنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آؤں جو گا تو چھڑ کے جانا تو پھر ہونا نا۔ یاد رکھو، تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا، اگر وہ نہ مانے میری زندگی اللہ نے اور بڑھا دی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا، اگر وہ بھی نہ مان سکے اللہ نے زندگی اور لمبی کی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا۔ پتہ ہے قاری صاحب منوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف 2 چیزیں ہیں، قرآن جیسی کتاب کو نہیں اور علی جیسا امام کو نہیں۔ قرآن جیسی کتاب نہیں، علی جیسا امام نہیں۔ آخری حدیث سنا کے میں موضوع سمیٹ کر رہا ہوں، میری طرف دیکھنا، قرآن جیسی کتاب نہیں، علی جیسا امام نہیں۔ اب میں آج کے ڈرائیور ہے میرا ہور، اگے ایک ڈرائیور سی ہور تھوڑے علاقے چ آیا بیالی تو اگے پہ جاواں، ایک مسجد جمعے کا دن ہن مسجد دن مولوی لگا، وہ مولوی پتہ کی سر لا کے پہ آکھے شیعہ کتنے آئے نہیں، لکھے نہیں، لکھائے نہیں، نبی نے فرمایا نہیں، پتہ نہیں کتوں آئے نہیں۔ بڑی سوچ آ کے شیعہ کتنے آئے نہیں، لکھے نہیں، لکھائے نہیں، نبی نے فرمایا نہیں، صحابہ نے کفائے نہیں، بولے کتوں آئے نہیں۔ میں ڈرائیور نے آخا گڈی کر گیا، ڈرائیور نے گڈی کر گیا، میں گڈی اتریا تو سیدھا مسجد اگے تھوڑے ورگے مجمع بیٹھا تھا، وہ ہوں مولوی جڑا وہ آخی شیعہ کدھر آئے نہیں، لکھے نہیں، لکھائے نہیں، نبی نے فرمائے نہیں، پتہ نہیں کتوں آئے نہیں۔ میں نے کہا وہ مولوی یہ کی ہے؟ ہوں وہ پریشان ہو گیا کہ داڑھی تو گھر گئی، پوچھا یہ کی کچھ کر رہے میں کہ کی آنا انہیں پھر آپ کر دیا کہ آئے نہیں، لکھے نہیں، لکھائے نہیں، نبی نے فرمایا نہیں، پتہ نہیں کتوں آئے نہیں۔ میں نے کہا تھا کرے پھر میں دفعہ شیعہ کتوں آئے ہوں تو بھی دسنا گا شیعہ کتوں آئے بھی دسیا جی تو مسجد چلو گے۔ جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اچھا تم برات نہیں ہے؟ ماشاءاللہ وہ ڈر تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں۔ اچھا تم کن سے ڈرتے ہو؟ مولویوں سے؟ میں نے یہاں بھی کہا ہے، انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں نہ میں کسی اور ذاکر کا ذمہ دار ہوں نہ کسی مولوی کا ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن جب تک میری رگوں میں یہ خون درد چل رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا۔ جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ پتہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے میرے بھائیوں کی؟ 114 کتابوں میں۔ بول حضرت 100 پھر بول رہا 100 تو پچھلے بھی بولو تو نہیں بول رہا ہوں 114 دسنی ہے میں تھی بولو بھی آباد بولو ہاں 100 بولو 114 اور مزے کی بات ہے 114 کی 14 کتابیں، ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں، ساری کی ساری میری برادری کی کتابیں ہیں، اجن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں۔ نبی پاک نے 114 کتابوں میں فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں فرمایا کلھم فی النار، سارے کے سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ جنتی۔ اور میرا سر پڑھنے واسطے او بہاڑی نے موڑ نہیں کھلونا، نہ میں نے حدیث بنائی ہے نہ مجھ پہ حدیث آئی ہے، نبی پاک نے حدیث فرمائی ہے تو ترمذی شریف کے اندر آئی ہے تو پھر میں پڑھ کے سنائی ہے۔
ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ انہیں سمجھ آ رہی ہے سارے فرقے ایک جیسے نہیں، اگر ایک جیسے ہوتے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے۔ اب 72 جا رہے ہیں نا جہنم میں، ایک جا رہا ہے جنت میں۔ اب سمجھ آئیے 72 فرقے 73 جیسے نہیں، 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں، جو 72 ایک جیسے جہنم میں جا رہے ہیں ان 72 کا سب کچھ ایک ہے۔ اچھا نہیں سمجھے؟ آسان جملہ تو 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں ہے۔ اگر ہوتا کلمہ ان جاتا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتی اذان ان جاتی، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں، ہوتا امام ان جیسا، ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں۔ آپ وہ جا رہے ہیں جنت میں، اس بات کی بھیا دل ہے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے اور افطاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی، بوڑھا ذرا امام بھی۔ اب کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، ہر بندہ کہے گا وہ 72 فرقہ میرے، میں ہی جنتی ہوں۔ شیعہ کہے کہ ہم جنتی ہیں، میرے بھائی کہے کہ نہیں ہم جنتی ہیں۔ شیعہ کسی مولوی کے سامنے کیا دینا کہ ہم جنتی ہیں، مولوی تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیعہ اور جنت یہ تو جوڑ ہی نہیں۔ تو میں آپ بتانے لگا اب جوڑ بننے لگی ہے، شیعہ اور جنت کی جوڑ اب بقول نبی کے بننے لگی ہے، میرے نہیں، نبی کے بننے لگی ہے۔ کوئی بندہ نہیں مانے گا، ہر بندہ کہے کہ بتاتے ہم کا میرا ہے۔ پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے اور تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے اللہ اس کے رسول کے پاس۔ تو چل ہاں دونوں شیعہ سے نکاح میرے گھر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، کیا صحیح ایک باری میرے نام چل ہاں چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھلاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کو 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، کوئی مائی کا نام پوری دنیا میں مجھے اپنے کسی پھٹی ہوئی کے نام سے اپنا نام بھی نبی پاک کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے امام کی جنتی ہونے کا ساری فیل نبی کی زبان سے ثابت کرے، میں ترجمہ بھی نہیں پوچھوں گا، شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا، نہیں تو پھر کتنی کتابیں ہیں؟ بس ایک شاہ کی صاحب بولو کتنی؟ 100۔ میں نے پتا تھی صاحب ہی نہیں پڑھے، کہاں کے بول نہیں میرے 100 بولو 100۔ اور جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا حاضرہ کرنا، کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لو، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لو، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لو۔ لکھا تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث محدث مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن البوانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الایمان، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے ریاض النظر فی المناقب اشرا مبشرہ، وحی الدین دبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے الصلاۃ کے بحر کا مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المدارس ملا عبید اللہ مرزی اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے توقع دری مفتی صالح کشفی اہل سنت لکھتا ہے۔ دسویں کتاب ہے منابع المبدل قاضی سلیمان قندوزی مفتی قطب الدنیا اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو المصفہانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے تذکرۃ حواس الامہ مصنف سیبت بن جوزی اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے تفسیر قرطبی علامہ قرطبی اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے مصطلح خارجی علامہ خارجی اہل سنت لکھتا ہے۔ 15ویں کتاب ہے عجابہ للمناقب کرامہ ڈاکٹر طارق القادری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول اللہ مجھے دنیا کی جس حضارت میں چاہے بلا کے پھرے ہم پھانسی پر لٹکا میں تو سنو لکھو راگ میں کلام عن جابر بن عبداللہ عن ابن عباس عن نبی سید خدری عن ام سلمہ عن نبی ذر غفاری عن مقداد بن اسود عن معاذ بن یاسر عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہم نحن قلنا ان النبی فقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وشیته لهم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ یا علی انت وشیتک راضیین مرضیین۔ حضرت جابر بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول اللہ ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد ایک دن اس طرح بیٹھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فقبل علی حیدر قرار آئے میرے مولا علی جانا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے، جناب علی اپنے سینے سے لگائے، لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھے قسم ہے اس ذات
جس کے کب ہے قدرت میں محمد کی جان ہوں. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا, جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جا رہا ہے, مذہب ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر. تو سمجھائی نبی نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر کرار ہوگا. دو جملے کہہ رہا ہوں تو برکن میری ترتیب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گھر آج تک اس طرح آباد نہیں ہو سکتا. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں, وہ عزادارو سیدو غیر سیدو, لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی, گئی کس طرح سے تھی, آئی تو آئی کس طرح سے تھی. لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا, اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھیے بی بی وہ کرتا لے کے گھر میں نہیں آئی, بی بی حسین بادشاہ کا زخمی کرتا لے کے سیدھی روضہ رسول پہ آئی. بی بی نے کیا کیا, حسین بادشاہ کا زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا. عزادارو لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کام گئی. جب قبر رسول کام گئی نا, بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, نانے کی قبر کام گئی ہے. او نوجوانوں سیدو غیر سیدو, میری مجبوری ہے, میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے. اگر تم اشارہ سمجھ گیا تو گھر جا کے بھی 4 بجے پہ لیٹ کے عبادت کر لے گا. یہ بھی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, نانے کی قبر کام گئی ہے. بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کر فرماتی ہے نانا, او میرے نانا, نانا یہ دن کا وقت ہے, نانا یہ دن کا وقت ہے, تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, نانا تیری قبر کام گئی, افسوس نانا یہ دن کا وقت ہے, میں زینب رات کو آؤں گی, پھر نانا تجھے دکھاؤں گی, دیکھ کر امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے. اجر اللہ عزادارو روزہ رسول ہے. بی بی ہو کر جب واپس اپنے گھر میں آئی نا, بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی. بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے, بی بی کو پہچان نہیں سکے. سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں, اور اس سے زیادہ میں مصائب بھی نہیں پڑھ سکتا, اب مر جانے کا مقام ہے. دیکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے تو بی بی کو پہچان نہیں سکے, سیدھے اپنے گھر کے اندر چلے گئے. اپنی بیٹی سے جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا, فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو. وہ میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے. جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں, اور اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے, پھر پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے. آگے آگے جناب عبداللہ, پیچھے پیچھے ان کی بیٹی. جب دروازے کے قریب آئے عبداللہ روک کے فرماتے ہیں بیٹی پہلے ذرا رک جاؤ, میں دروازہ کھول کے گلی میں دیکھ لوں کو غیر آدمی تو نہیں ہے. اجرک من اللہ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا, بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آ. جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی. اب مر جانے کا مقام ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. بیٹی قریب آئی, جناب عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی پوچھ اس مانگنے والی بی بی سے. بس عزادارو جب بیٹی نے ماں سے کہا نا او سائلہ, او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے, جناب زینب اپنی کشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں بھی مانگنے والی نہیں, میں تیری ماں زینب ہوں. عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا. دونوں بیٹیاں بات کر ماں کے قریب آتی ہیں, فرماتی ہے اماں تو آ گئی ہے, ہمارے بھائی کہاں ہے. بی بی فرماتی ہے وہ دونوں کربلا میں مارے گئے. بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے. ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا, دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
कोई नहीं बनवा